زارس رشیا اور وکٹورین انگلستان جو ہے ان کے درمیان ایشیا کے اندر جو توسیع پسندی کے حوالے سے جو دوڑ شروع ہوئی یہ اسی کا سلسلہ تھا۔ اس پہ بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس علاقے کی طرف سب سے پہلے برٹشرز نے اسپونیج کا ایک نیٹ شروع کیا، جال پھیلایا۔ یہاں پہ تاریخ کے مطابق بکس میں درج ہے کہ سب سے پہلے یہاں پہ جو لوگ اس مقصد کے لیے آئے تھے گو کہ مساحت کاروں کی شکل میں، ماؤنٹینئرز کی شکل میں یا پھر جیوگرافرز کی شکل میں مختلف لوگ آتے تھے کمپنی کی حکومت کی طرف سے، لیکن رشینز کے اوپر نظر رکھنے کے سلسلے میں جو ان کی پیش رفت تھی اس میں فورسائت مشن بڑا مشہور ہے۔ تو فورسائت مشن سے بھی پہلے اس طرح ہوا کہ لیفٹیننٹ جارج ہیورڈ یہاں آیا، رائل جیوگرافیکل سوسائٹی کا ممبر تھا۔ اسے یہ حکم ملا کہ تم جا کے پامیر میں کچھ معلومات اکٹھی کر لو تاکہ ہمارے جو عزائم ہیں ان کے سلسلے میں ہمیں آسانیاں پیدا ہوں۔ اسی طرح ان سے اور ذرا پہلے دو آفیسرز یہاں آئے تھے، رالف ینگ بڑا مشہور ہے اس کا نام، اور میجر وینز ایگنیو۔ یہ دونوں یہاں آئے، وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ٹرانس ہمالین جو ریجن ہے اس میں مہاراجہ کشمیر کی پیش رفت کیوں ہوئی، اور اس کو روکنا چاہتے تھے وہ اپنے مقاصد۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہاں پہ ہم بھی پریزنس رکھیں اور مہاراجہ کشمیر کی سرگرمیاں بھی یہاں شروع ہوں تو یہ ایک ڈول سسٹم ہوگا اور اس سے ہمارے لیے بہت دشواریاں پیدا ہوں گی۔ یوں رالف ینگ اور میجر وینز ایگنیو کی جو رپورٹ ہے وہ کبھی منظرعام پہ نہیں آئی، وہ ٹاپ سیکرٹ سمجھا جاتا تھا کسی زمانے میں۔ اب ڈی کلاسیفائی ہو چکا ہے اور ہمارے ریسرچرز کے حوالے سے نوٹس لیتے رہتے ہیں جو لندن میں مل جاتا ہے۔ یوں یہ سلسلہ آگے چل رہا تھا اور ان کو جب ان کے اسپونیج اور ان کی جاسوسوں نے یہ اطلاع دی کہ رشیا تو آگے بڑھ رہا ہے ناردرن ایریاز کی طرف، اور کچھ ہی وقت میں شاید یہ گلگت پہ پہنچ جائے، اور گلگت کے بعد تو آگے پھر دہلی اس کے لیے چندہ مشکل نہیں ہے پہنچ جانا۔ یہ جب خبریں پہنچیں، فورسائٹ مشن کے ذریعے یہ خبریں پہنچیں تو تھرتھلی مچ گئی برطانوی ایوانوں میں۔ انہوں نے اس کے تدارک کے لیے پھر یہاں پہ سوچا کہ ہم ایک ایجنسی قائم کریں گے۔ تو فار دا فرسٹ ٹائم یہاں پہ 1877 میں 1877 میں ایجنسی قائم کی گئی، اور اس ایجنسی کا پہلا جو ریزیڈنٹ تھا یا ایجنٹ تھا، اس زمانے میں اس عہدے کو OSD کہتے تھے، آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی۔ تو یہ جان بیڈولف بڑا ہوشیار، زیرک اور بہترین منتظم آفیسر تھا۔ اس نے میوٹینی میں بھی حصہ لیا تھا جسے ہم جنگ آزادی کہتے ہیں۔ تو ان تجربات کی روشنی میں اس کو یہاں بھیجا، لیکن یہاں پہ وہ بری طرح ناکام ہوا۔ یہاں آ کے اس کے رہنے کے لیے ایک عالیشان عمارت بھی تعمیر کی گئی جو آج تک موجود ہے اور بیڈولف ہاؤس کے نام سے مشہور ہے، اور لائبریری میں کنورٹ کی گئی ہے وہ بلڈنگ۔ تو یہاں اس کا قیام رہا کچھ عرصے تک، تو جس پر مہاراجہ کشمیر کی طرف سے بہت ریزنٹمنٹ دکھائی دی۔ تو رنبیر سنگھ کا زمانہ تھا، اس نے پے در پے انگریزوں کو خطوط لکھے کہ بھئی یہ سراسر میرے ڈومین میں دخل اندازی اس کے مترادف ہے، تو آپ لوگ اس طرح نہ کریں۔ لیکن انگریز جو ہیں وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ ایک بہت ہی طاقتور اور ایک سپر پاور ان کے مقابل کھڑا تھا جسے وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یوں انہوں نے سنی انسنی کر دی اور بیڈولف کو برابر اپنا کام جاری رکھنے کے لیے کہا، لیکن یہاں پہ مہاراجہ کشمیر کی اسٹیبلشمنٹ کی جو لوگ تھے انہوں نے اسے بڑا تنگ کیا، جس کی وجہ سے کچھ عرصے کے بعد 1880 میں ایجنسی کی بساط لپیٹ دی گئی اور وہ واپس چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد
1892 میں پھر حالات گمبھیر ہو گئے یہاں پہ، تو جس پر پھر کرنل ڈیورنٹ کو یہاں بھیجا اور پکی ایجنسی دوبارہ قائم ہو گئی۔ اس سے پہلے ایجنسی کلوز کی گئی تھی، تو ڈیورنٹ بہت ہی زیرک آفیسر تھا۔ اس کا بڑا بھائی جو تھا مورٹیمر ڈیورنٹ، جو ڈیورنٹ لائن کے نام سے مشہور ہے، یہ اس کا چھوٹا بھائی تھا، اور ان کا جو والد تھا یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں مارا گیا ہے، وہ وہاں پہ مدفون ہے۔ تو یہ ڈیورنٹ یہاں پہ ایز اے پولیٹیکل ایجنٹ آیا۔ اسی کے زمانے میں چائنا کی طرف اور رشیا کی طرف پیش قدمی جاری رہی۔ انہوں نے میر حمزہ کو بھی زیر کیا، میر نگر کو بھی زیر کیا۔ اینگلو بروشو وار چھڑ گئی، جس میں کشمیر کی فوج اور انگریزوں کی فوج جو ہے انہوں نے شرکت کی تھی، اور اس طرح انہوں نے اپنا مقصد حاصل کیا، اور یہ جا کے 1947 تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ اور آخری پولیٹیکل ایجنٹ جو تھا آر این بیکن، اس کے بعد پھر الحمدللہ یہاں پہ مقامی تحریک آزادی شروع ہوئی تھی، وہ کامیاب رہی، اور انگریز یہاں سے چلے گئے، ڈوگرے بھی چلے گئے، اور پھر پاکستان کے ساتھ ہمارا الحاق ہوا۔